اب بلا تاخیر پہلے تو میں معذرت چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب سے کہ ہم نے ان کا بہت قیمتی وقت لیا. یہ میرے جامعہ سلفیہ کے کلاس فیلو بھی ہیں، اسی وجہ سے ہم ان سے کچھ اس طرح کر بھی لیتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ برداشت کرتے ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. بہت قیمتی وقت ہوتا ہے ان کا، ان کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، یونیورسٹی، کالجز، اس کے علاوہ اور تبلیغی خدمات. اللہ انہیں صحت و ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے. تھوڑی عمر میں اللہ نے انہیں بہت زیادہ علم عطا کیا ہے. بہت سا ان کا کام ہے تخلیقی، تحریکی، تنظیمی. اللہ ان کی تمام خدمات قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام علماء کرام، خطبائے اعظام اور تمام میرے بھائی جو کہ بڑی محبت دے نال اور بڑی لگن دے نال مرکز البدر جمیل پارک فیصل آباد کے اندر پہنچے. چونکہ پروگرام زیر اہتمام مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد ہے اور فیصل آباد دی مرکزیہ سٹی الحمدللہ کثیر تعداد دے نال تشریف فرما نے. اسٹیج سجیا ہویا، رونقاں لگیاں ہوئیاں نے. اللہ انہاں دے قدم ساڈے کول آنا، تشریف لے آنا اور احباب دا استقبال کرنا اور محبت دے نال انہاں دے قریب بہنا اللہ اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے. میں انہاں علماء دا بھی شکریہ ادا کرنا اور تمام جتنے بھی سامعین نے ماشاءاللہ ذوق شوق دے نال مرکز بھریا الحمدللہ، رونقاں لگیاں، تمام دا شکریہ ادا کرنا کہ اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. بقیہ پروگرام مولانا ابوبکر جمیل صاحب چلاندے نے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم. برادری عزیز مولانا عبداللہ اسد صاحب، ان کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. ان کے ساتھ مولانا ابوبکر صاحب. ہمارے اسٹیج پر معزز علماء کرام موجود ہیں، معززین علاقہ، سامعین. وقت کم ہے، عصر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے، آپ کی رسالت و نبوت کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا ہے. آج سے کوئی 4000 سال قبل اگر تاریخ کے سالوں کو تقویمی انداز میں اگر جمع کریں تو تقریباً 4000 سال کا دورانیہ بنتا ہے، جب رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا. جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، تعمیر ہوئی، باپ کے ساتھ بیٹا بھی نیک کام میں مصروف ہے، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے وہاں پہ مختلف دعائیں کی تھیں. وہ دعائیں ہیں اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے. اس میں ایک دعا آپ نے یہ خطبہ مسنونہ میں سنی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم
یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اللہ اس علاقہ میں جزیرۃ العرب میں ایک ایسا نبی اور رسول بھیج جو 4 کام یہاں پہ آ کے کرے۔ یتلو علیہم آیاتک، ان پر تیری آیات بینات کی تلاوت کرے، اور ان کو کتاب سکھائے، ان کو حکمت سکھائے، اور ان کو گناہوں سے پاک کرے۔ یہ 4 مقاصد ہیں جو سورہ بقرہ کی 129 نمبر آیت میں اللہ نے بیان کیے ہیں۔ تقریباً 2500 سال گزرنے کے بعد رب ذوالجلال والاکرام نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے اس علاقہ میں نبی، رسول، ہادی اور رہبر بنا کے مبعوث فرمایا۔ تو سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا کوئی وقت نہیں ہے، محدود وقت نہیں ہے، کہ گاہے بگاہے جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم کی دعا کو دیکھیے کہ کتنے ہزاروں سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا ہے، اور جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس علاقہ میں نبی بنایا گیا اور مبعوث کیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیے دعا یہ ہوئی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ تعالیٰ اسی علاقہ میں سے، اسی علاقہ کے باسیوں میں سے، انہی میں سے ایک نبی بنانا ہے، انہی میں سے ایک رسول بنانا ہے۔ اس کی وضاحت حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بیان کرتے ہیں، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ بنی کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ رب العالمین نے جب مجھے نبی بنانا تھا اس کا ایک تسلسل دیکھیے، فیملی میں سے، خاندان میں سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو سیگریگیٹ کیا ہے۔ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ بنی کنانۃ من ولد اسماعیل، اولاد اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی کنانہ کا انتخاب کیا ہے۔ اور پھر واصطفیٰ قریش من بنی کنانہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید سٹریم لائن کرتے ہوئے بنو کنانہ میں سے اللہ نے قبیلہ قریش کا انتخاب کیا۔ واصطفیٰ بنی ہاشم من قریشن، اور پھر قبیلہ قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا۔ گویا وہ دعا جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اللہ احکم الحاکمین نے بعینہ ہی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے اسی خاندان میں سے، اسی قبیلے میں سے، اسی علاقہ کے باسیوں میں سے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا ہے۔ اور آپ کے انتخاب کو میرے رب تعالیٰ نے احسان عظیم قرار دیا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جس نبی کی یہ خاصیت ہو، جس نبی کی نبوت کا یہ مقصد ہو کہ آپ کو آ کے وہ قرآن سکھائے، وہ آ کے تلاوت آیات کرے، وہ آپ کو حکمت اور دانائی کی باتیں بتائے، اور وہ آپ کے زندگی کے رہنما اصول متعین کرے، تمہیں زندگی گزارنے کے اصول سکھائے، اور تمہیں گناہوں سے بھی پاک کرے، وہ نبی واقعتاً ایک امت پر بڑا احسان ہوتا ہے۔ اور اسی احسان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت میں کیا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رب تعالیٰ نے کیسا احسان کیا ہے کہ نبی بھی انہی میں سے بھیجا، جس طرح ابراہیم نے دعا کی، رب نے اس دعا کو
قبول اسی انداز سے کیا، فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی لوگوں میں سے، انہی قبائل میں سے اور اسی علاقہ میں سے قبیلے کا انتخاب کر کے اللہ نے جناب رسول اقدس کو مبعوث فرمایا۔ اور آپ کو میرے بھائیوں 4 مقاصد دیے گئے، اور وہ مقاصد سورہ بقرہ میں بھی بیان ہیں، سورہ آل عمران کی بھی اس آیت میں بیان ہے، اور اس کی تیسری شہادت حضرت عمر بن عبس رضی اللہ تعالی عنہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قدمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اول ما بعث وهو بمکہ، میں ان ابتدائی ایام میں جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے۔ آپ بیت اللہ کے پاس بیٹھے، مجھے علم نہیں تھا یہ شخص کون ہے، یہ ہستی کون ہے، اور آپ کا مقام و مرتبہ اور منصب کیا ہے۔ میں نے ایسے ہی سوال کر لیا کہ ما انتا، کہ آپ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا انا نبی، میں نبی ہوں۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو مجھے علم نہیں تھا کہ نبی کیا ہوتا ہے۔ میں نے اگلا سوال پوچھ لیا کہ من نبی ہوں، نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نبی رسول اللہ، نبی اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ تو میں نے پوچھا بما ارسلک اللہ، اگر آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں اور اللہ کے پیغام کو آگے کمیونیکیٹ کرنے والے ہیں، تو بتائیے بما ارسلک اللہ، اللہ نے آپ کو کون سا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ تو جناب حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ارسلنی اللہ، اللہ رب العالمین نے مجھے مبعوث فرمایا ہے بِأَن يُعْبَدَ اللَّهُ، ایک نمبر پہلا کام یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے، وَتُكْسَرَ الْأَوْثَانُ، بتوں کو توڑا جائے، وَتُوصَلَ الْأَرْحَامُ بِالْبِرِّ وَالصِّلَةِ، اور لوگوں کو، رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، تعلق داروں کو آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ ملایا جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ باتیں ہیں جس کی تفصیل برادر عزیز ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب نے اور شیخ سلیم الرحمان صاحب نے عقائد کے حوالے سے اور صلہ رحمی کے حوالے سے دونوں نے گفتگو کی، آپ نے سماعت فرمائی۔ اور پھر دیکھیے جہاں پہ بات آتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، پہلا مقصد یہ دے کر یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ اللہ کی آیات کی تلاوت کریں، لوگوں کو یہ قرآن سکھائیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، ان آیات بینات کی تلاوت کریں، اور انہیں علم ہو کہ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ وقت تفصیل کا نہیں ہے، صرف ایک آیت کریمہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مشن دے کے بھیجا ہے۔ وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ ان لوگوں کی تربیت کرنا تھی اور ان لوگوں کو راہ راست پہ لانا تھا، ان لوگوں کو آ کے ہدایت کا رستہ دکھانا تھا۔ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس گمراہی کا تفصیلی تذکرہ حافظ عبد الرحمن جوہر صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ گمراہی کس انداز میں میرے بھائیوں تھی اور کیفیت کیا تھی، ان کی ذاتی حیثیت کیا تھی، اور وہ قبائل میں اس علاقے میں رہتے کس طرح تھے، کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں، کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیوں کے انبار انہوں نے صدیوں پرانے لگائے ہوتے تھے، اور نسل در نسل دشمنیاں اس طرح چلی تھی۔ اس کا تذکر اللہ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم اس وقت کو اندازہ کرو، اذ کنتم اعداء، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اوس و خزرج کی دشمنیاں اور ان قبائل کے ذیلی قبائل کی دشمنیاں، اتنی دشمنیاں بڑی ہوئی تھیں، انہوں نے ایک دوسرے کی نسل در نسل ختم کرنے کے در پہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کو نبی بنا کے بھیجا، تو قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے الف بین قلوبکم، تمہاری وہ کیفیت جو ایک دوسرے کا خون کے پیاسے تم ہوئے تھے،
اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نے آ کر تمہیں محبت کا پیغام دیا، اس نے آ کر اخوت کا پیغام دیا، اور اس نے آ کر جو پیغام دیا اس بھائی چارے کے درس نے جو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سنا ہے، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِرُ الْمَعْدُومَ اور وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یہ جب درس دیا ہے وہ سارے لوگ آپس میں محبت اور پیار کے رشتے میں پرو گئے، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ تھے، اب وہ ایک دوسرے کے لیے محبت اور پیار میں ایک دوسرے کے لیے خون دینے والے بن گئے، جانوں کے محافظ بن گئے. اور یہ بھائی چارے کا عملی ثبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. اور پھر اس کے بعد آیت کا اگلا حصہ، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تمہاری کیفیت گمراہی کے حوالے سے، شرک کے حوالے سے، اور اللہ کی پہچان کیا، تمہیں رب کا علم ہی نہیں تھا، رب کیا ہوتا ہے، اس رب کی کبریائی کا علم نہیں تھا، اس کی الوہیت کا علم نہیں تھا، اور عبادت تو کیا تمہیں اس کی الف بے کا بھی علم نہیں تھا. میرا محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، آپ کی بعثت ہوئی، انہوں نے آ کے تمہیں اللہ کی پہچان کروائی، تمہیں بتایا وہ خالق و مالک ہوتا کون ہے، وہ تمہارا خالق کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ عبادت کے لائق ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ کسی کو آپ پکار نہیں سکتے. مدد کرنے والا، دستگیری کرنے والا، آپ کو خزانے بخشنے والا، وہ اگر ذات ہے تو وہ صرف ایک ہی ذات ہے جس کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں. اور جب تم اس عقیدہ توحید کے صحیح معنوں میں تم علم بردار بنے، وہ تمہیں اس طرح اس نے تمہیں عقیدہ توحید کی پہچان کروائی کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم اپنے اس گندے عقیدے کی بدولت جہنم کی آگ کے گھڑے پہ کھڑے تھے، کنارے پہ کھڑے تھے. عین ممکن تھا کہ اگر یہ محبوب پیغمبر کی بعثت نہ ہوتی تم انہی گندے عقائد کا شکار رہتے. اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھیجا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس نے آ کے تمہیں جو توحید سکھائی، اس رب کی معرفت کرائی. انقذکم منہا، اس اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا. اور میرے عزیز بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انتم تقتحمون فی النار، کہ تمہاری کیفیت عام حالات میں ایسی ہے کہ نہ تمہارے معاملات ٹھیک، نہ تمہارے عقائد و نظریات ٹھیک، نہ تمہاری عبادات ٹھیک، نہ تمہارے آپس میں معاملات ٹھیک، لیکن اس کے باوجود میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا کردار کیا ہے، تمہارا فعل کیا ہے، انتم تقتحمون فی النار، تم اپنے ان غلط نظریات و عقائد کی بدولت جہنم کی آگ میں چھلانگے مارنے کی کوشش کرتے ہو. وانا آخذ بحجزکم، میں تمہارے دامن سے پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچتا ہوں کہ کہیں جہنم کی آگ میں نہ گر جاؤ، بلکہ صحیح معنوں میں اپنے اس رستے پہ آؤ کہ جس رستے پہ چلتے ہوئے تم انشاءاللہ سیدھے جنت کے مستحق بنو گے. اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، آپ سے قبل انبیاء ہوں، مقصد بنیادی سب کا ایک تھا کہ جو بھی نبی آیا ہے، جو بھی رسول آیا ہے، اس نے آ کے سب سے پہلے ایک بنیادی عقیدے کی تبلیغ کی ہے، تربیت کی ہے اپنے باسیوں کی، اپنی امت کی. سورہ نحل میں اس کو بیان کیا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. ہم سے پہلے، اے نبی آپ سے پہلے بھی، یا آپ کو بھی شامل کر کے جتنے بھی انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے، ان سب کا ایک ہی مقصد تھا، ان اعبدوا اللہ. جس علاقے میں بھی گئے، جس بستی میں بھی گئے، اور جس کمیونٹی میں بھی گئے، جس وطن میں گئے، جس سلطنت میں گئے، ایک ہی مقصد تھا، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے،
وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے، اپنے آپ کو شیطانی حملوں سے بچانا ہے، گندے عقائد سے بچانا ہے، اور غلط معاملات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر سیدھے رستے پہ رہنا ہے۔ یہ مقصد تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو دے کے بھیجا، اور اسی کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے جو بھی آپ سے پہلے رسول اور نبی بھیجا ہے اس کو ایک ہی مشن دے کے بھیجا ہے، وہی اس انداز سے کی، انہو لا الہ الا، اپنی قوم کو بتائے، اپنے اہل وطن کو بتائے، اپنے قبیلے کو بتائے، اپنی برادری کو بتائے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ تم نے اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اگلا مقصد کیا ہے؟ جو بھی نبی آیا ہے اس کو اور ایک مقصد دے کے بھیجا کہ امت کے درمیان عدل اور انصاف کو قائم کرنا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ ہم نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہیں ایک مقصد اور دے کے بھیجا۔ کیا مقصد؟ انزلنا معہم الکتاب، کتاب دی، میزان دیا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ یہ لوگوں میں عدل اور انصاف قائم کر سکیں۔ اور انبیاء کی بعثت کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ اپنے کمیونٹی کے لوگوں میں، اپنی امت میں، اپنی قوم میں، اپنے علاقے میں عدل اور انصاف کو قائم کرے۔ اور یہ عدل و انصاف ایک ایسا معیار ہے کہ اگر امت میں، کسی بستی میں، کسی علاقے میں اگر یہ عدل و انصاف قائم نہیں رہتا تو وہاں کے قوم تباہ ہو جایا کرتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی 4019 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں موجود، آپ فرماتے ہیں خمسن اذا ابتلیتم بہن فاعوذ باللہ ان تدرکوہن۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے میرے صحابہ کی جماعت تمہیں متنبہ کر رہا ہوں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں اذا ابتلیتم بہن، کہ جب تمہاری ان 5 چیزوں سے آزمائش ہوگی، واعوذ باللہ ان تدرکوہن، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں تمہاری ان 5 چیزوں سے آزمائش ہو نہ جائے، کیونکہ مجھے خدشہ ہے تم اس میں پورے نہیں اترو گے۔ اس میں آپ نے جو چوتھی بات بتائی ہے وہ یہ ہے، فرمایا وما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ وبسنت رسولہ الا جعل اللہ بأسہم بینہم، کہ جب بھی اس قوم کے باسی، اس قوم کے ججز، اس قوم کی جوڈیشری، اس قوم کی عدلیہ جب بھی عدل و انصاف کو چھوڑ کر پسند اور ناپسند کی طرف چلی جائے گی اور پسند ناپسند کے فیصلے کرے گی، الا جعل اللہ بأسہم بینہم۔ سنن ابن ماجہ کی حسن حدیث ہے کہ جب بھی یہ کام ہوگا اس قوم کے اندر ایسا فساد پیدا ہوگا، جعل اللہ بأسہم بینہم، یہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ سیاسی پارٹیاں اپنے طور پہ دست و گریباں، مذہبی جماعتیں اپنے طور پہ دست و گریباں۔ یہ در حقیقت یہ اس چیز کا شاخسانہ ہے کہ جب انبیاء کے مشن نبوت کو ہم نے اپنی سوسائٹی میں قائم نہیں کیا، اپنی سوسائٹی میں، اپنے وطن میں، اپنے علاقے میں اس کا قیام نہیں کیا، نتیجہ یہ نکلا عدل و انصاف کو ہم نے چھوڑا۔ اللہ رب العالمین نے حالات ہمارے لیے ایسے پیدا کر دیے کہ ہم سارے لوگ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں۔ کوئی ایک شخص، کوئی ایک سیاسی پارٹی، کوئی مذہبی گروہ، کوئی سیاسی جماعت ہو، کوئی مذہبی ونگ ہو، کوئی شخص دوسرے پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر شخص دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں، دوسرے کے مفادات کو ٹھیس پہنچانے میں اور اپنے فائدے لینے میں مصروف ہے، لیکن قوم کی اجتماعیت کا، قوم کی اجتماعی تشکیل کا اور قوم کو صحیح منہج پہ لانے کا کوئی ایسا ہمیں کوئی شاید فرد واحد تو نظر آئے، چند افراد تو نظر آئے، لیکن کسی سیاسی پارٹی کا، کسی مذہبی پارٹی کا جو ملی سوچ ہو اور ملی وحدت ہو، ایسی ہو، یہ ہمارے خال و خال ملتی ہے، اس کا تصور ہمیں اس قوم میں نظر نہیں آتا۔ سبب یہ ہے عدل و انصاف کو ہم نے چھوڑا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہوں، اللہ رب العالمین نے
انہیں میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں امت کے درمیان اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کتاب بھی بھیجی، انبیاء بھی بھیجے، تاکہ امت میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کو ختم کریں۔ اسی بات کو اللہ نے سورہ نحل میں بیان کیا ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یہ کتاب جو ہمارے سامنے ایک اجتماعیت کی صورت میں، ایک وحدت کی صورت میں، دستور کی حیثیت میں قرآن موجود ہے۔ میرا رب کہتا ہے ہم نے تو قرآن بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ وہ نبی تمہیں اس کی وضاحت کرے، تمہارے اختلاف کا حل اس قرآن میں موجود ہے، میرے نبی کی تبیین میں، وضاحت میں حل موجود ہے۔ لیکن جو قرآن کو دستور مانے گا، قرآن کو دستور تسلیم کرے گا، اس کا حل اس کو ملے گا جو قرآن کو دستور سمجھتا ہی نہیں ہے، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہی نہیں ہے، اور قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے ممکن ہے وہ اس قرآن سے فائدہ اٹھا کر اپنے اختلاف کو ختم کر لے گا؟ جب میرے بھائیوں قرآن پڑھنا ہی گوارا نہیں کریں گے، قرآن کی تلاوت کرنا ہی گوارا نہیں کریں گے، اور قرآن کے مفہوم پہ غور کرنا ہی گوارا نہیں کریں گے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو یہ میرے بھائیوں یہ قرآن پھر ہماری رہنمائی کیسے کرے گا؟ پھر وہ بعثت نبی کا بنیادی درس کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد تلاوت آیات اور اس تلاوت کو سکھانا، یہ میرے بھائیوں کیسے حاصل ہوگا؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ان علماء کے پاس اور ان کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے جو انبیاء کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، اور حقیقی معنوں میں یہ انبیاء کی وراثت کے محافظ ہیں۔ ان کے پاس بیٹھیں، ان سے قرآن سیکھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا، یہ ماہر قرآن جو اس قرآن کو اپنے لیے تلاوت کا حق ادا کرتا ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اس پہ مہارت تامہ حاصل کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا، کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ کریم صاحب قرآن کو موقر فرشتوں کی معیت عطا فرمائیں گے، اور فرمایا من ذا الذی یقرأ القرآن، وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے وَيَتَتَعْتَعُ فِيهَا، قرآن پڑھتا ہے اس میں اٹکتا ہے۔ یہ میرے تمام بھائیوں کے لیے یہ سبق ہے، قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی کہ یہ تو 6 سال میں سیکھا جاتا ہے، یہ تو 8 سال میں سیکھا جاتا ہے، یہ تو 10 سال میں سیکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ لوگ بھی آئے جو بچپن میں تھے، جو 10 سال سے کم تھے، وہ لوگ بھی آئے جو ٹین ایجر تھے، وہ لوگ بھی آئے جو بوائے ہوڈ میں تھے، وہ لوگ بھی تھے جو 20-30 کی عمر میں تھے، وہ لوگ بھی آئے جو آپ کے پاس اس سے بھی بڑی عمر کے تھے، 60-70 سال کے صحابہ جو آپ سے عمر میں بھی بڑے تھے، وہ سارے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے ان سب کو قرآن سکھایا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن سیکھیے اور اس مشن نبوت کی تکمیل کے لیے اپنا حصہ ڈالیے، منصب نبوت کی تکمیل کے لیے اور اس کی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنا حصہ اس انداز سے ڈالیے، اپنے قراء کو، اپنے علماء کو اور اپنے محافظین کو جو آپ کے ہر لحاظ سے محافظ ہیں، ان کو قرآن سنائیے، اپنی غلطیوں کی تصحیح کریں۔ مت سمجھیے کہ ہمارے زبان پہ لفظ نہیں چڑھتے، ہماری زبان پہ فلاں چیز تلفظ نہیں صحیح، ہماری زبان پہ قرات نہیں صحیح چڑھتی۔ میرے بھائیوں اس حدیث پہ غور کیجئے، آپ محنت کریں، آپ محنت کرتے رہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ذا الذی یقرأ القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے وَيَتَتَعْتَعُ فِيهَا، اور اس میں وہ اٹکتا ہے، اب زبان کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، بندہ محنت کرتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے فَلَهُ أَجْران، اللہ اس کو 2 اجر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں یہ مشن نبوت کی تکمیل میں اور آپ کے منصب نبوت کی تکمیل میں مقاصد جو آپ نے ابتدا میں سنے ہیں، یہ انہی کی تکمیل ہے، اس میں حصہ ڈالیے۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا دیگر انبیاء ہوں، آپ کی بعثت کا یہ مقصد ہے کہ قوم کے معاملات کی بھی تصحیح کرنی ہے۔ قوم ہر لحاظ سے برائیوں کا شکار ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کس مقصد کے لیے؟
اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ آپ جب بھی لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، اوف الکیل، انبیاء کا یہ مشن نبوت ہے کہ قوم اگر معاملات میں تباہی کا شکار ہے ان کی وہاں پہ بھی اصلاح کریں۔ اوف الکیل، پیمائش پوری کرو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، کمی نہیں کرنی۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ترازو میں چیزیں تولنی ہیں، پیمائش کرنی ہے، صحیح معنوں میں پوری پیمائش کرو۔ کیوں؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کمی کرو گے تباہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ میرے عزیز بھائیوں، انبیاء کا یہ مشن نبوت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم غیر فطری عمل میں پڑ گئی تو حضرت لوط نے ان کو یہ سبق دیا تھا، تَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ۔ اگر آپ غیر فطرتی عمل کی طرف پڑیں گے، زیادتی کا شکار ہو جاؤ گے، تباہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں ہم سمجھیں، انبیاء کے ان مشن نبوت کو سمجھیں اور اپنی اصلاح کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہم اتنے علماء سٹیج پہ بیٹھے ہیں ان کی معیت میں، اور آپ ساتھی تمام میرے بھائیوں، کم از کم یہ تو کریں کہ آپ اپنی تلاوت آیات اس کی تصحیح کر لیں، قرآن کی ادائیگی صحیح کر لیں، اس کی قرات صحیح کر لیں، اور ان علماء سے اس مسجد میں بھی یقینی بات ہے کوئی ترجمہ اور تفسیر کی کلاس ہوتی ہوگی، قرآن کو سیکھیں۔ حکمت اور دنائی کی باتیں آپ کو وہاں سے ملیں گی، اور جب حکمت اور دنائی کی باتیں وہاں سے ملیں گی، اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کے ساتھ جب ہم عمل کریں گے اللہ ہمیں گناہوں سے بھی پاک کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جو کچھ بھی سنایا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے احباب جہاں تشریف لائے ہیں سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں ملتمس ہوں بقیت السلف بلبل قرآن فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد سردار عابد صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور دعائے خیر فرما دیں۔ دعا سے قبل ایک میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، 22 ستمبر بروز اتوار بعد نماز عشاء رضا آباد بازار نمبر 2 گلی نمبر 5 میں جامعہ مسجد فردوس الرحمن کے سامنے بازار میں ایک عظیم الشان سالانہ سیرت سید البشر کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں انشاءاللہ العزیز ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ڈاکٹر سابق سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب، اور اسی طرح حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب، حضرت مولانا یاسین بلوچ صاحب، مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب، مناظر اسلام حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب، جانشین علامہ احسان الہی ظہیر شہید حضرت مولانا علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب، اور اسی طرح حضرت مولانا کاشف نواز رنداوا صاحب انشاءاللہ خطابات فرمائیں گے۔ تمام احباب سے میں ملتمس ہوں کہ 22 ستمبر بروز اتوار عشاء کی نماز کے فوری بعد انشاءاللہ یہ کانفرنس شروع ہو جائے گی۔ آپ سب احباب اس کانفرنس میں ضرور تشریف لائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا جاوید اقبال چینوی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، مولانا زاہد شاہ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا تسی کر رہے ہیں، ہو گیا شکریہ ادا کر لو مگر حافظ محمد زکریا قصوری صاحب کا بھی ہم خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں۔
سبنا واسطے دعا کرنا کہ اللہ دی ذات سبنا نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ساڈے بڑے ہی قریبی دوست حاجی محمد صدیق مدن پوری اج کل بہت زیادہ بیمار نے، انہاں واسطے خاص کر کے دعا کرنا اللہ دی ذات صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ سبنا نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ اس مجمع دے اندر کسی دا عزیز دوست، یا اللہ کسی دا بچہ، کسی دا ماں باپ، یا اللہ جڑے بھی بیمار نے سبنا نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ حاجی صدیق صاحب نو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ حاجی صدیق صاحب نو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ سبنا دے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ سبنا دیاں غلطیاں تو درگزر فرما۔ یا اللہ سبنا دیاں غلطیاں تو کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما۔ یا اللہ تمام مشکلاں حل فرما۔ یا اللہ تو مشکل کشا ہے، یا اللہ ساڈیاں مشکلاں آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب۔ قاری حنیف پٹی صاحب وہ بھی اج کل بیمار نے، لاہور ہسپتال چ داخل نے، انہاں واسطے بھی خصوصاً دعا کرو کہ اللہ دی ذات انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ قاری صاحب نو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ یا اللہ حاسداں دے حسد تو محفوظ فرما۔ یا اللہ شریراں دے شر کولوں محفوظ فرما۔ یا اللہ شریراں دے شر کولوں محفوظ فرما۔ یا اللہ اس مرکز نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے، یا اللہ سبنا نو جنت الفردوس وچ جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم